بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اللہ عز وجل وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ معزز سامعین کرام، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد میں جس چیز کی طرف آپ حضرات کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے بہکاوے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ کچھ عناصر ایسی ہیں جو انسان کو اس کے صحیح راستے سے، اس کے دین سے، اچھے اخلاق سے، اچھائیوں سے، نیکیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان سے بچاؤ کی تدبیر بہت اہم ہے۔ نیکیاں کرنا اور نیکیوں کی حفاظت کرنا دونوں انتہائی ضروری ہے۔ سب سے بڑا دشمن جو ہمیں راہ راست سے ہٹاتا ہے، ہمیں گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ شیطان ہے۔ اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، مختلف بھیس میں آ کے تمہیں بہکائے گا، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا اور تمہیں برائیوں میں مبتلا کرے گا۔ لیکن اس کے فریب میں نہیں آنا ہے۔ دوست کے روپ میں بھی آئے تو یہ سمجھنا کہ یہ تمہارا کھلم کھلا اور ازلی دشمن ہے۔ اب شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حسرت ہاتھ آتی ہے اور آدمی صرف پچھتاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور ایک دن آئے گا کہ جب ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اپنی انگلیاں چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راہ اپنائی ہوتی، ان کے طریقے پہ چلا ہوتا اور ان کی تصدیق کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کبھی کبھی انسانوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو آدمی کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ انسان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں جو شیطانی کام انجام دیتے ہیں۔
آدمی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اپنے گھر بار والوں کے فریب میں آ جاتا ہے، اپنی اولاد کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ ظالم آدمی کہے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہمیں یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب کسی سے دوستی کریں تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہمارے دین کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے عقبہ کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو دنیاوی مفاد سامنے نہ رکھیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں میرے دین کے لیے کسی آزمائش کا تو سبب نہیں بن جا رہا ہے میرا دوست، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے میرے دین سے دور کر رہا ہے۔ ظاہر ہے صحبت کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دوست برا ہے، آپ کا معاشرہ برا ہے، آپ کا گھر خراب ہے، آپ کا سماج بگڑا ہوا ہے، تو آپ اچھے ہیں، آپ کے لیے اچھا بننا بہت مشکل ہو جائے گا، آپ کی اولاد کے لیے پارسا بننا بہت دشوار ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ماحول اچھا چنا ہے، آپ نے ماحول اچھا بنا کے رکھا ہے گھر کا، آپ نے ماحول اچھا دیا ہے اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے رشتہ داروں کا جو رہن سہن ہے اس کو اگر آپ نے سدھار کے رکھا ہے تو آپ کی ذات کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کی اولاد بھی اس سے مستفید ہوگی، آپ کے لیے نیکیاں سہل ہو جائیں گی، آپ کے لیے عبادتیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن بگڑے ہوئے گھر میں، بگڑے ہوئے سماج میں اور بہکے ہوئے معاشرے میں آپ کا ثابت قدم رہنا زیادہ دشوار ہے۔ اس لیے جب آپ کسی سے دوستی کریں، جب آپ کسی سے ناطہ یا تعلق جوڑیں تو ضرور دیکھیں کہ یہ میرے لیے بھلائی کا سبب بنے گا یا میرے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آدمی وہاں پچھتائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے نصیحت سے بھٹکا دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا جب نصیحت میرے پاس آئی تھی۔ نصیحتیں آتی ہیں، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، نبی پاک کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بہت سے دل پہ اس کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل پسیجتا ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ فلاں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہی ہے، وقت پہ دھوکہ دینے والا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو وقت پہ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ایسے دوستوں سے آپ بچیے جو نہ آپ کے دین کے لیے مفید ہیں اور نہ آپ کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب جب امتحان کا مرحلہ گزرے گا، دنیاوی زندگی کا جب رجسٹر بند ہو جائے گا، تب لوگوں کی دو کیٹیگری بن جائے گی، ایک تو اہل جنت ہوں گے اور ایک اہل جہنم ہوں گے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر آپ نے نہایت صفائی کے ساتھ اپنی منزل پوری کی ہے، اگر اپنی راہوں پہ آپ بھٹکانے والوں کو نظر انداز کر کے اپنے مشن پر چلے ہیں، نبوی راستے کو آپ نے اختیار کیا ہے، دین پر استقامت اپنائی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے جنت ہے، ورنہ پھر آپ کے لیے دوزخ ہے۔ دو ہی کیٹیگری ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جنت والے کون ہوں گے؟ جنت والے وہی ہیں جنہوں نے اللہ کا دین اختیار کیا ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین ان کے لیے چنا ہے وہی دین ہے، اسی کے ذریعے سے آپ جنت کی راہ تک جنت کا راستہ پا سکتے ہیں اور جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، اس کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری کیٹیگری کے بارے میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول پاک کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو ایسے آدمی کے لیے، ایسی جماعت کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جہنم کی آگ ہمیشہ انہیں جلاتی رہے گی، جہنم میں ہمیشہ وہ جلتے اور تڑپتے رہیں گے، سزا بھگتتے رہیں گے۔ تو جو لوگ دین کے راستے سے، دین اسلام سے ہٹتے ہیں وہ اہل جہنم ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کی جماعت والے ہیں اور اس کی گروہ والے ہیں، اور جنہوں نے اسلام کو چنا ہے، اسلام پر استقامت اختیار کیا ہے، شیطان کی بلاوے کو ٹھکرایا ہے، شیطان کو نکارا ہے، شیطان کی دعوت کو دھتکار دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جنتی ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کی اور کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے جو ہے انہیں امام بنا دیا ہے، ائمہ بنا دیا ہے، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ کچھ لوگ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے پاس اسلام نہیں ہوتا، دین کی معلومات نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ لیڈر بنے پھرتے ہیں، لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی دنیاوی رہنمائی کرتے ہیں، اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گرچہ نمایاں لوگ ہیں، گرچہ قیادت ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کا دین خراب کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، عقیدہ خراب کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ جہنم کی طرف بلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو گھاٹے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، کہا کہ یہ ابلیس کے چیلے ہیں، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ابلیس نے ان پر اپنے گمان کو سچ ثابت کیا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے اس کی بات مان لی، اس کی پیروی کی، سوائے مومنوں کی جماعت کے۔ اب جو لوگ مومن ہوں گے، جو صاحب ایمان ہوں گے، وہ شیطان کے فریب میں نہیں آئیں گے، اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو گرچہ طاقت دی ہے، قوت اتنی دی ہے کہ ہمارے اور آپ کے فکر و خیال پر بھی چھا جائے گا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہماری رگوں میں، ہمارے خون کی نسوں میں بھی دوڑ سکتا ہے، سرایت کر سکتا ہے، لیکن اس کا توڑ کیا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایمان کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے ہم اپنے اس دشمن کو مات دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے شیطانی حربے بھی جانیں، شیطان کے حملوں سے بھی آگاہ رہیں، کیونکہ دشمن بہت قوی ہے ہمارے سامنے، کمزور سا ایمان لے کر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کمزور سا یا مشکوک ایمان لے کر اگر عزیمت نہیں ہے دل میں تو آپ شیطانی حملے کے آگے فیل ہو جائیں گے،
शैतान आपको कड़कती नोटें दिखाएगा और आप बहक जाएंगे। शैतान आपको चमचमाते सिक्के दिखाएगा और आप भटक जाएंगे। शैतान आपको छोटा मोटा मनसब बहुत भारी भरकम बता के दिखाएगा और आप गुमराह हो जाएंगे, उसके फरेब में आ जाएंगे। लेकिन अगर सीने में ईमान मजबूत है, अगर कवी है, तो उसका हर हरबा नाकाम हो जाएगा, हर चीज़ फेल हो जाएगी। अगर आप उसकी तदबीरें जानते हैं, अगर आप उससे चौकन्ना रहते हैं, तो आप पर शैतान असरअंदाज नहीं होगा। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान कैसे फरेब देता है, कैसे गुमराह करता है, उसकी हकीकत क्या है। शैतान की हकीकत यह है कि आपके दिल में किसी चीज़ की मोहब्बत नहीं डाल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी नज़रों में ज़िना को महबूब बना दे और आप दिल के यानी क़ल्बो नज़र के तौर पर या उसको बिल्कुल महबूब मान लें और उसको आप नेकी और अच्छाई समझने लगें। ये शैतान के बस की बात नहीं है। हाँ, शैतान वसवसे डालेगा, बार बार ख्यालात पैदा करेगा और कोई नफ्सियाती जो नफ्से अम्मारा है उसको उभारता रहेगा, उसको कवी करता रहेगा और बुराइयों को हल्का बना के पेश करेगा। तो ये अल्लाह तबारक ताला ने उसे ये सलाहियत दी है। वसवसा डालेगा, बार बार आपको लालच दिलाएगा, बार बार गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा, आपके नफ्स अम्मारा को भड़काने की कोशिश करेगा, आपके दिलो दिमाग में शुबहात पैदा करने की कोशिश करेगा। ये शैतान कर सकता है। लेकिन किसी चीज़ की मोहब्बत पैदा कर देना, दिलों में रासिख कर देना, ये अल्लाह तबारक ताला का काम है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वअलमू अन्न फीकुम रसूलुल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारी नज़रों में ईमान को महबूब बना दिया है और वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और उसे मुज़य्यन कर दिया है तुम्हारे दिलों में। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ा वल इस्याना उलाइका हुमुर राशिदून, और नापसंद बना दिया है तुम्हारी निगाहों में फ़िस्क़ व फुजूर को, इस्यान को, नाफरमानियों को, और यही लोग भले लोग हैं, यही लोग राशिद हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह तबारक ताला दिलों में मोहब्बत पैदा करता है ईमान के तईं, नफ़रत पैदा कर देता है मासियत के तईं। और हर आदमी चाहे कितना भी बुरा हो जाए, बुरे से बुरा आदमी भी बुराइयों को बुरा जानता है, गरचे वक्ती तौर पर वो इक़दाम कर बैठे किसी बुरे काम का, लेकिन दिल से ज़रूर उसे बुरा समझता है, अफसोस होता है, नदामत होती है। बाद में जो है उसे एहसास होता है जब उसके बदन की गर्मी या खून की गर्मी थोड़ी सर्द पड़ती है, दिमाग पुरसकून होता है, तब उसे एहसास हो जाता है कि वाकई में मैं बहक गया था, वाकई में मैं शैतान के फरेब में आ गया था, शैतान मुझ पर गालिब आ गया था। उसे एहसास ज़रूर होता है। तो आप ये मत सोचिए कि शैतान जो है पैमाना ही उलट दे, यानी बुराइयों को आपकी नज़रों में महबूब बना दे और भलाइयों को मबगूज़ कर दे। अल्लाह तबारक ताला ये काम करता है। और यहाँ ये भी जानिए कि शैतान मुख्तलिफ़ तरीके से हमारे ऊपर हमला कर सकता है। पहला हमला उसका ये होता है कि सीधे सीधे बुराइयों की दावत देगा, कुफ्र की दावत देगा। कुफ्र की दावत सबसे पहले वो कुफ्र की दावत देगा और कहेगा छोड़ो ये सब दीन वगैरह, दीन धर्म को मत लाओ अपनी ज़िंदगी के मामूल में, अपने कारोबार में मजहब को मत लाओ, जाने दो इसे, अपनी ज़िंदगी से अलग करो। अगर आदमी वहाँ उसकी फरमाबरदारी कर लेता है तो ये समझिए कि वो अपने नफ्स की नकील को शैतान के हाथों में दे देता है। अब शैतान जैसे चाहे उसके साथ बर्ताव करे, जो चाहे वो करे, इसलिए कि उसने अपनी सवारी की नकील ही
اپنی گاڑی کی اسٹیئرنگ ہی شیطان کے حوالے کر دی ہے۔ اب شیطان جہاں چاہے گا اسے گھمائے گا، جس طرف چاہے گا لے جائے گا، اور جہاں چاہے گا جس کھائی اور گڈھے میں گرانا چاہے گا اسے گرا دے گا، اس لیے کہ اس نے پہلا حملہ جو کیا وہی کامیاب ہو گیا ہے، تو کفر کی دعوت اس نے قبول کر لی ہے۔ لیکن اگر آدمی اس حملے کو روک لیتا ہے، اگر یہاں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور شیطان کو دھتکار دیتا ہے، تب وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، دین اپنائے رہو، دین کے پابند بنے رہو، لیکن بدعتیں بھی کیا کرو۔ کفر کی دعوت میں اگر ناکام ہوتا ہے تو دیندار آدمی کو کہتا ہے کہ بدعتیں اختیار کر لو، لیکن بدعت کے نام سے نہیں، مختلف ہیلے بہانوں کے نام سے دیندار آدمی کی زندگی میں بدعتیں شامل کروا دیتا ہے۔ آج دیکھیے بدعتی لوگ بدعت پر جتنے مصر ہوتے ہیں اتنے مصر سنت پہ نہیں ہوتے ہیں۔ سنت کی باتوں میں ڈگمگا جائیں گے، سنت کے معاملات میں غور کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن بدعت کے معاملے میں بڑے شدید ہوتے ہیں، بڑے پختہ ہوتے ہیں، بڑے بہانے ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی حجتیں ہوتی ہیں، بڑے شبہات ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیطان شبہات فراہم کرتا ہے۔ شیطان ان کو بدعتوں پہ جمائے رکھنا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ دیندار آدمی بھی برائیاں کرتا رہے، مخالفتیں کرتا رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دھتکارتا رہے، ٹھکراتا رہے اور سنت کے قریب نہ آئے۔ تو یہ شیطان کا دوسرا وار ہے۔ اس لیے ہر دیندار کو، ہر مسلمان کو، ہر اہل ایمان کو اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے شب و روز کے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نمازیں دیکھنی چاہیے، اور کہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں شیطان اس دروازے سے تو میری زندگی میں داخل نہیں ہو گیا ہے، کہیں شیطان مجھ سے ایسی حرکتیں تو نہیں کروا رہا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روکا ہے، کہیں اپنے محبوب کی مخالفت تو میں نہیں کر رہا ہوں، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے نام پر میں دین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ شیطان کے آنے کا یہ دوسرا بڑا دروازہ ہے دیندار آدمی کی زندگی میں، اور اس کا دین خراب کرتے رہتا ہے۔ یہ بہت پسند ہے شیطان کو بدعت۔ کیوں پسند ہے شیطان کو بدعت؟ وجہ کیا ہے؟ بدعت پسند اس لیے ہے کہ بدعت سے آدمی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ جشن مناتے ہیں اور احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی وفات کے دن کیا جشن منایا جا سکتا ہے؟ کیا اپنے آبا و اجداد کی وفات کے دن کوئی جشن مناتا ہے، کوئی چراغاں کرتا ہے؟ یا اس طریقے سے میں نے ایک مثال دی ہے، آدمی برائی کرتا ہے لیکن اس پر غلاف چمچماتا ہوا ایسا شیطان ڈال دیتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ دین سمجھ کے آدمی وہ برائی انجام دیتا ہے، دین سمجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استہزاء کرتا ہے، دین سمجھ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین کو ٹھکراتے رہتا ہے۔ اس لیے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب آدمی اچھا سمجھ کے کوئی کام کرے، جب آدمی اس کو بدعت حسنہ سمجھ کے اگر انجام دے، تو پھر توبہ کس لیے کرے گا؟ توبہ کس بات کا؟ ندامت کس بات پہ؟ شرمندگی کس بات پہ؟ اس لیے شیطان کو یہ کام بہت اچھا لگتا ہے، بہت مرغوب چیز ہے جس کی دعوت دیتے رہتا ہے۔ کفر اس لیے کفر کی طرف بلاتا ہے کہ کفر کی طرف بلانے کے بعد پورے طور پر مجھے تسلط حاصل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب وہاں ناکام ہوتا ہے تو دوسری سب سے مرغوب چیز کی طرف بلاتا ہے، اس لیے کہ آدمی کو اس سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آدمی نے بدعت سے بھی انکار کر دیا، اگر دوسرے حملے میں بھی آدمی کامیاب ہو گیا اور شیطان کو نامراد کر دیا، تب وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ آپ کو چین سے سنتوں پر عمل کرنے دے گا؟ نہیں، پھر آپ پر حملے کرے گا اور معصیت کی طرف بلائے گا، کہے گا دیکھو
फला चीज़ बहुत अच्छी है, नफ्स को बहुत मज़ा मिलेगा, निगाहों को बड़ी लज्जत मिलेगी, कान को बड़ी राहत मिलेगी और कल्बो नज़र को मज़ा आएगा, इसलिए ये काम करो तुम। आदमी फिर उस काम में मुब्तला हो जाता है, गुनाह करने लगता है, मासियत करने लगता है, बदज़बानी करने लगता है और अपने मनसब का गलत फ़ायदा उठाने लगता है, अपने जो है ताकत के ज़रिए, अपनी तवानाई के ज़रिए लोगों को ईज़ा पहुंचाते रहता है। यानी जो बुराइयां हैं वो आदमी के अंदर दाखिल हो जाती हैं। आदमी दीनदार भी है, आदमी बिदातों और खुराफात और रिवायात से दूर भी है, लेकिन आदमी बदअखलाक हो चुका है, आदमी बदज़बान हो चुका है, आदमी जालिम हो चुका है, अपने माँ बाप का एहतराम नहीं जानता है, अपने बीवी बच्चों के हुकूक नहीं जानता है, अपने समाज के हुकूक नहीं अदा करता है, अपने रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है, हर तरह की मासियत इसके अंदर आ गई है। ये शैतान दाखिल कर देता है कि आदमी दीनदार है, आदमी सुन्नतों और अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक ताला के अहकाम का पाबंद भी है, लेकिन उसके अंदर ये खराबियां हैं, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो फरेबी है, वो चुगलखोर है, वो तरह तरह की बुराइयां। तो ये शैतान जो है आपको मासियत की तरफ बुलाएगा, आपको बहकाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ भी शैतान नाकाम हो जाता है तब क्या करेगा? अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, कहेगा ठीक है आप दीनदार हो चलेगा, आप सुन्नतों के पासदार हो चलेगा, आप पारसा हो कोई मसला नहीं है, पारसाई अपनाए रहो, लेकिन ये काम करते रहो, इसमें कोई दीनी खराबी नहीं है, दुनिया का कोई मामला नहीं है, किसी के साथ ज्यादती नहीं है, लेकिन ये काम करते रहो। यानी फालतू कामों में आपको लगा देगा। आप मेहनतें करेंगे, तवानाइयाँ सर्फ करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, वक्त बर्बाद करेंगे और जब शाम होगी देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो दिन भर की मेहनत अकारत चली गई, मेरी पूरी तवानाई बर्बाद चली गई, कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। 8-8 घंटे 4-4 घंटे दोस्तों की मजलिसें सजा के बैठा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये शैतान ऐसे काम करवाता है। मोमिन आदमी फालतू कामों में मशगूल नहीं होता है, बेफजूल कामों में अपनी तवानाई बर्बाद नहीं करता है, फजूल मजलिसों में बैठ के अपना वक्त ज़ाय नहीं करता है, बर्बाद नहीं करता है, बल्कि वह हर काम का नतीजा देखता है, अपना वक्त लगाता है तो सोचता है कि इसमें मेरे दीन की कोई भलाई है या नहीं है, मेरे लिए अपना कोई फ़ायदा है या नहीं, मेरी दुनिया का कोई मफाद उसमें है कि नहीं है। लेकिन जब शैतान ऐसा करवाता है तो फालतू काम आपको करवाएगा, जिसमें ना आपका दुनिया का कोई भला होगा ना दीन का कोई फ़ायदा होगा। तो इसलिए मुहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, अगर आप अपने दोस्तों की मजलिसें सजा के रात आँखों में काटते रहते हैं और जो है 4-4 बजे या फजर के वक्त जाके सोते हैं, गलियों में घूमते हैं, तो आप सोचिए कि ये शैतान ने हमें एक मबाह काम में या एक जो है बेफालतू काम में मशगूल कर दिया है और उसमें मेरी तवानाई बर्बाद करा रहा है, मेरा वक्त ज़ाय करा रहा है और मेरे पैसे जो है बर्बाद करा रहा है। ये शैतानी हमले हैं, तो इनसे आपको आगाह रहना है, इनसे मुहतात रहना है। मैं चाहता ये हूँ कि आप लोगों को कुछ तरीक़े और कुछ नुस्खे बताऊं कि जिसके ज़रिए से आप शैतान के हमलों से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि दीन पर इस्तिक़ामत अख्तियार कर लीजिए, दीन पर आप पूरे तौर पर जम जाइए और दीन पर बसीरत के साथ अमल कीजिए, दलील के साथ अमल कीजिए, ताकि किसी बात पर जब अमल करना हो तो दिल में शुबहा ना हो, दिल में किसी तरह का कोई खटका ना हो। अगर आप शुबहे के साथ अमल करेंगे तो आपके कदम में इस्तिक़ामत नहीं आ सकती है। हो सकता है कोई बहका दे, ज़रा सी बात कह दे और आप फिर जाएं,
ہو سکتا ہے کوئی کہے چھوڑیے سب جو ہے لوگوں علماء کے جو ہے ان کے افکارات ہیں، ان کے خیالات ہیں، بلا وجہ ہم کو اس کا پابند بنا رکھا ہے، تو اگر آپ کو بصیرت حاصل نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے ہاں چھوڑیے، جانے دیجیے، شاید اس میں بھلائی نہ ہو، شاید فلاں نے سمجھا نہ ہو، اس لیے آپ کے پاؤں میں تزلزل آ سکتا ہے اور آپ استقامت کی راہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پناہ لیتا ہے تو اسی کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا اوصنی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اچھی باتوں کی وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد جم جاؤ اس پر جم جاؤ پورے طور پر، ہر طرح کے شبہات دل سے نکال دو، ہر طرح کے خطرات دلوں سے دور کر دو اور دین پر جم جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین پر جمنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کا حملہ کمزور ہو جائے گا، اور اس کے بعد کتاب و سنت پر عمل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، آپ قرآن و حدیث کے فرامین اور احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے ہیں، اپنے گھروں میں نافذ کر لیتے ہیں، اپنے شب و روز کے حالات پر منطبق کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں شیطان آپ سے دور رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال، شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ کمزور کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو رگوں میں گھس جاتا ہے۔ کمزور کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے۔ کمزور کیسے ہو گیا؟ ہمارے قلب و نظر پہ چھا جاتا ہے۔ لیکن کمزور کب ہوگی اس کی چالیں، اس کی تدبیر کب کمزور ہو جائے گی؟ جب ہمارا عمل کتاب و سنت پر ہوگا، جب ہمارے اندر دین پر استقامت آ جائے گی، تو استقامت کے مقابلے میں شیطان کی چالیں انتہائی بودی ہو جائیں گی، انتہائی کمزور ہو جائیں گی۔ آپ مثالیں دیکھیے کیسے صحابہ کرام جب دلوں میں ان کے ایمان مضبوط تھا، جب وہ دین پر استقامت اختیار کیے ہوئے تھے، تو کتنے بڑے بڑے حربے شیطان کے ناکام ہو گئے، کیسے وہ دھتکار دیا کرتے تھے شیطان کو، اور کیسے وہ شیطان کے فریب سے آگاہ ہو جایا کرتے تھے۔ مثالیں بہت ساری ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی چال کمزور ہے۔ چال کمزور اس وقت ہے جب ہمارے دل میں ایمان مضبوط ہوگا، جب ہماری زندگی میں اس جو ہے قرآن اور حدیث پر عمل ہوگا اور ہم قرآن و حدیث پر جمے رہیں گے، دین پر استقامت اختیار کیے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ان لوگوں پر اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ پکا ایمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ ہے، تو ایسے لوگوں پر شیطان غالب نہیں آ سکتا ہے، ایسے گھروں کے قریب نہیں جا سکتا ہے شیطان، ایسے بھلے لوگوں کے پاس جانے سے خوف محسوس کرے گا، ڈرے گا، کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں مکمل، اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہیں، انما سلطانہ علی الذین یتولون، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست مانتے ہیں، شیطان سے جو قریب رہتے ہیں، شیطانی کاموں سے جو قریب ہو جاتے ہیں، اور شیطانی کاموں کو پسند کرنے لگتے ہیں، فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، برائیوں میں، معصیت میں مبتلا رہتے ہیں، دین سے دور رہتے ہیں، بدعت و خرافات اور شرک کی گندگی میں لت پت رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو شیطان اپنے قابو میں لے لیتا ہے جن کی زندگی میں روایات ہوتی ہیں، جن کے ہاں دین کے نام پر بدعات ہوتی ہیں، جن کے ہاں شرک کی گندگیاں ہوتی ہیں، جن کے ہاں طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں، جن کے ہاں باپ دادا اور اجداد کے رسم و رواج ہوتے ہیں،
ایسے لوگوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے کنٹرول اور قابو میں کر لیتا ہے۔ لیکن جن کی زندگی نمایاں ہوتی ہے، دین پہ جمے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث پر قرآن و حدیث کو اپنائے رہتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے یہاں شیطان نہیں آ سکتا ہے، ان پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے شیطان سے بچنے کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیے اور کہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر شیطان کا کچوکے لگائے تم پر، اپنا حملہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے مردود شیطان سے محفوظ رکھ۔ جب بھی شیطانی خیال آ جائے آپ ایمان جگائیے، بیدار کیجئے، آنکھیں کھولیے اور اس کے بعد اللہ پاک سے پناہ مانگیے اور کہیے اللہ تعالیٰ یہ شیطانی خیال تھا، میرے ذہن میں آ گیا، میں معافی مانگتا ہوں، میں شیطانی حملوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگتے رہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ آپ کہتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں شیطانی وسوسوں سے، شیطانی ہمزات سے، اور اس بات سے بھی کہ شیطان میرے پاس آئیں، شیطان مجھ پر حملے کریں اور شیطان مجھ پر اٹیک کریں، اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، جھگڑا بہت شدید نوعیت کا تھا، گالی گلوج ہو رہی تھی اور دونوں جو ہے انتہائی غصے کی حالت میں لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ دونوں کی نگاہیں سرخ ہو گئی تھیں، رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، غصہ ان پر غالب ہے، آنکھیں ان کی لال ہیں، رگیں ان کی پھولی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لأعلم کلمة لو قالها لوجد عنه ما یجد، کہ میں ایک بات جانتا ہوں، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہہ لیں گے تو ان کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ ان پر سوار ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اگر یہ جملہ کوئی کہے غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان رجیم سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، مردود شیطان سے، تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یہ بات سنا کے کہا ایک کلمہ ہے، وہ تمہارے لیے نسخہ بن جائے گا، تمہارے لیے علاج بن جائے گا، تمہارے غصے سرد ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے، شیطان نے تمہیں اتنا غضبناک کر دیا ہے کہ تم بکواس کر رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، آنکھیں لال کر لیے ہو، رگیں پھول اٹھی ہیں، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے، تو اسی صورت میں تمہیں آرام مل جائے گا۔ اور یہ بات انہوں نے کہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ بھی یہ نسخہ کبھی آزما کے دیکھیے، جب آپ کو غصہ آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اگر ابھی بھی غصہ نہیں سرد ہوتا ہے، آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے، اور بیٹھنے کے باوجود بھی آپ کا غصہ دور نہیں ہو رہا ہے، آپ کی زبان چل رہی ہے، بد زبانیاں ہو رہی ہیں، تو آپ جائیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیجئے، انشاءاللہ اس نسخے سے آپ کا غصہ دور ہو جائے گا، شیطانی اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، آرام کر لے، تھوڑا ریلیکس ہو جائے، پرسکون ہو جائے۔ اگر کھڑا ہے، گھر میں بہت بار ایسا ہوتا ہے، آدمی کھڑا ہے، غصے میں ہے، بک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، خفا ہو رہا ہے، بال بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، غصے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرے، تو شیطان سے پناہ مانگے
کھڑا ہے تو کوئی کرسی لے کر بیٹھ جائے یا گھر کے کسی حصے میں بیٹھ جائے، اور ممکن ہو تو جا کے وضو کر لے اور آ کے آرام کر لے، تھوڑا ریلیکس ہو جائے، پرسکون ہو جائے، دماغ اس کا کام کرنا شروع ہو جائے گا اور اس کے غصے دور ہو جائیں گے، شیطان کا غلبہ اور شیطان کا جو تسلط ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کے ذریعے ہر کام کی ابتدا کیا کرو۔ اللہ کا نام لینے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد کرنا شیطان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہر کام میں بسم اللہ کرتے رہیں۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوئیں۔ آپ بستر پہ جا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے آرام کریں۔ آپ پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ کر کے پانی پئیں۔ آپ چائے پی رہے ہیں، بسم اللہ کر کے چائے پیجئے۔ آپ کوئی کھڑکی کھول رہے ہیں، بسم اللہ کر کے کھڑکی کھولیے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اللہ کو یاد کر لیا کریں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنا دیں، آپ اپنی بیویوں کو بھی اس کی ہدایت دیں کہ گھر کے ہر کام میں بسم اللہ کریں، زندگی کے ہر کام کی ابتدا اللہ کی یاد سے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہر کام کی ابتدا کریں۔ اس سے بھی شیطان دور ہو جائے گا، آپ سے دور رہے گا، شیطانی حملے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبراہٹ میں ہوتے تھے، کبھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، خاص طور سے رات کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے سے، اس کے غصے، اس کے عقاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے، شیطانی وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں اور میرے پاس حاضر ہوں۔ نماز کی پابندی بھی شیطان کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ تو نماز قائم کیا کر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، منکر سے دور رکھتی ہے۔ نماز جو ہے برائیاں، شیطانی اعمال، خراب کام، ان چیزوں سے آدمی کو بچاتی ہے، لیکن نماز جب نماز کی طرح پڑھیں گے تب، باقی اگر رسم ادا کریں گے اور غلط نیت اور غلط مقاصد کے ساتھ صرف حاضری دیں گے، تب نماز اپنا کام نہیں کرے گی۔ اس کو اسی ڈھنگ سے پڑھیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ڈاکٹر جو سیرپ دیتا ہے آپ کو اسی طریقے سے استعمال کیجئے جیسے اس کی ہدایتیں ہیں۔ اگر اس نے پینے کے لیے دیا ہے تو آپ مالش مت کیجئے اس سیرپ سے، آپ اسے سر کے اوپر تیل کی طرح مت رکھیے۔ جو نسخہ تجویز کیا ہے اس نے اسی طرح سے آپ ادا کریں گے، اسی طرح استعمال کریں گے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے نہیں روک پائے گی۔ آپ مسجد میں آئیں گے، بڑے خشوع سے نماز پڑھیں گے، دیکھنے والوں کو لگے گا کہ بہت جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، لیکن جیسے باہر نکلیں گے آپ کی زبان سے گندی باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی نگاہ بہکنی شروع ہو جائے گی، آپ کے خیالات بھٹکنے شروع ہو جائیں گے، آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، آپ دھوکہ دینا شروع کر دیں گے، آپ طرح طرح کی برائیاں انجام دیں گے۔ کتنے نمازی ایسا کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ نماز ان کی نماز کی طرح ہوئی نہیں ہے۔ نماز جس طرح سے ادا کی جاتی ہے اسے انہوں نے ادا نہیں کیا ہے، اسی لیے وہ منکر میں مبتلا ہیں، فحش کاموں میں مبتلا ہیں، شیطانی اعمال میں مبتلا ہیں، شیطان ان پر حملے کر رہا ہے، شیطان انہیں جیسا چاہتا ہے ان سے بلوا رہا ہے، کہلوا رہا ہے، اور جس کام میں چاہتا ہے انہیں مبتلا کرا دے رہا ہے۔ تو نماز کو نماز کی طرح ادا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ الی ان یمسی، کہ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمے ہوتا ہے یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے بھی اللہ کی امان ملتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے اگر بندہ چلا گیا، بس اتنا سا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اٹھ کے 2 رکعت فجر کی نماز ادا کر لی ہے،
تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ ذمہ داری لے لیتا ہے ایسے بندے کی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کی حفاظت کرتا ہے، شر سے بچاتا ہے، شیطانی خیالات سے محفوظ رکھتا ہے، شیطانی اعمال سے دور رکھتا ہے، اور ہر طرح کی آفات اور پریشانیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے اسے شام تک۔ تو یہ بہت عظیم نسخہ ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، نماز کا سہارا لینا چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی وغیرہ، سورہ اخلاص ہے، معوذتین ہے، اس کا اہتمام کرتے رہیے آپ، آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں، معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن پاک بھی شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کیجئے، گھروں میں یا آپ دکانوں پہ ہیں، کہیں بھی آپ قرآن پڑھتے رہیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں پہنچتا ہے، نہیں جاتا ہے، شیطان بھاگتا ہے ایسے گھروں سے، ایسی دکانوں سے، ایسے مکانات سے بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آپ خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، خاص طور سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اس کا اہتمام کریں، اس سے بھی شیطان سے حفاظت ملتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی شیطان سے آدمی محفوظ رہتا ہے، شیطان سے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے۔ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ یہ گناہوں کو، خطایا کو مٹا دیتی ہے، ویسے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے صدقات کے ذریعے سے بھی بھلائیاں آتی ہیں اور بلائیں ٹلتی ہیں۔ مسجد میں آپ جب داخل ہوں تو کہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہاں بھی آپ شیطان سے پناہ مانگتے رہیے، یہ دعا بھی آپ پڑھتے رہیے جب مسجد میں داخل ہوں۔ اور زبان پہ ذکر الہی ہمیشہ رکھنا، یعنی زبان کو تر رکھنا اللہ کی یاد سے، تسبیح بیان کیجئے، تحمید پڑھیے، یعنی تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہتے رہیے، تحمید یعنی الحمدللہ کہتے رہیے، تکبیر ہے اللہ اکبر کہتے رہیے، تحلیل ہے یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وغیرہ پڑھتے رہیے، اور ایسے ہی استغفار کرتے رہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ استغفار یعنی استغفر اللہ وغیرہ کرتے رہیں، مختلف اس کے سیگے ہیں، آپ انہی سیگوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تکبیر کہتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تحلیل کرتے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے۔ زبان تر رہے گی اللہ کی یاد سے، زبان پر اگر یہ دعائیں رہیں گی، یہ کلمات رہیں گے تو آپ کا پورا جسم محفوظ رہے گا شیطانی حملوں سے اور شیطانی وسوسوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بکل تسبیحۃ صدقہ وبکل تکبیرۃ صدقہ وبکل تحمیدۃ صدقہ اور وبکل تحلیلۃ صدقہ، کہ ہر بار تسبیح بیان کرنا یہ صدقہ ہے، ایسے ہی تکبیر بیان کرنا صدقہ ہے، تحمید ہے اور تحلیل ہے، یہ سب صدقے ہیں، اور ہمارے جوڑ کی طرف سے صدقہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد بھی ہو جاتی ہے، شیطان سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے اور ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔